ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد ثقلین رضی آف عبدالحکیم۔ آل محمد صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صلوات برحمت۔ والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ تمام محبان اہل بیت کو کائنات کے یکتا امیر المؤمنین مولا کائنات کل ایمان کی ولادت باسعادت کے جشن منانے پہ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند کریم اس پاک جشن کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر ولایت کی روشنی پیدا فرمائے اور ہمارے قلوب کو بصیرت عطا فرمائے۔ خداوند کریم نے جو کام بھی کیا ہے وہ مصلحت کی بنا پر کیا ہے۔ خداوند کریم نہ ہماری طرح سوچتا ہے، نہ ہماری طرح ناقص کام کرتا ہے، نہ بعد میں پچھتاتا ہے۔ جو کام بھی کرتا ہے نا وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس باسعادت مولود کی پاک ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں وہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ خانہ کعبہ۔ اور یہ علی مولا کی جو ولادت ہے وہ ایک کوئی حادثہ نہیں ہے کہ جہالت کا زمانہ تھا، ایک عورت چلی گئی وہاں بچہ جنم دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ دروازہ بند تھا، تالا لگا ہوا تھا، اللہ کے حکم سے بی بی کو بلایا گیا۔ پھر اللہ کو یہ بھی تو پتا تھا کہ اگر میں اس بی بی کو دروازے کے ذریعے سے بلاؤں تو آنے والے لوگ جو علی سے بغض رکھتے ہیں، علی کو جانتے نہیں، وہ اس ولادت کو علی کے لیے فضیلت نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس خاندان کی جہالت پہ مبنی اسے قرار دیں۔ کہیں گے کہ بنی ہاشم کی عورتوں کو تو اتنی تمیز بھی نہیں تھی کہ یہ عبادت کی جگہ ہے یا بچے جننے کی جگہ ہے۔ تو
تو اللہ نے یہ کام مصلحت کی بنا پر کیا ہے اور ایک نیا دروازہ بنایا ہے دیوار کے اندر شگاف کر کے۔ ہم اپنی دیواروں کے اندر ایک کیل نہیں لگاتے کہ ہماری دیوار جو ہے یہ بدصورت ہو جائے گی۔ پروردگارہ یہ تو تیرا وہ گھر ہے جسے انبیاء نے بنایا ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے جسے ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا، تو یہ کوئی عام گھر نہیں ہے۔ اس کے لیے پیچھے سے ایک دیوار بنا دی، وہ دراڑ آج بھی موجود ہے، اس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ان سے بند نہیں ہو سکی۔ اس کو نئے سرے سے بھی تعمیر کیا گیا، پھر بھی وہ دراڑ موجود۔ جب ایرانی حج پہ جاتے ہیں تو اس پردے کو وہ اٹھاتے ہیں اور دنیا والوں کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا امام یہاں آیا۔ نیا دروازہ بنا، دیوار شک ہوئی، بی بی اندر گئی اور اس کے بعد وہ دیوار بند ہو۔ 3 دن تک اس تالے کی چابی کے ساتھ تالا کھولنے کی کوشش کی گئی، وہ تالا نہیں کھولا۔ اب اور بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا جناب ابو طالب کے گھر اتنی جگہ نہیں تھی؟ اور بھی تو بیٹے ہیں جناب ابو طالب کے جو گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جناب طالب ہیں جن کی وجہ سے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑا بیٹا ہے مولا علی علیہ السلام کا، جعفر بھی ہے، وہ تو اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہوئے۔ علی کے لیے کیوں چنا گیا یہ مقام؟ کسی اور نبی کے لیے کیوں نہیں چنا گیا؟ خود رسول اللہ کے لیے تو رحمت للعالمین ہے، اس کے لیے بیت اللہ کو جائے ولادت قرار کیوں نہیں دیا گیا؟ تو سارے نبی ہیں، وہ اس کی امت ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ کی ولادت ہوتی۔ سب مسلمان جو ہے ناز کرتے، رسول اللہ کی ولادت کیوں نہیں ہوئی؟ علی کی ولادت کیوں ہوئی؟ کیا جناب ابو طالب کے گھر گنجائش نہیں تھی کہ علی کی وہاں ولادت ہو؟ پھر نبی کی ولادت خانہ کعبہ میں کیوں نہیں ہوئی؟ کیا اس کے اندر کوئی راز ہے؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی دانا کا فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کیا حال ہے؟ سبحان اللہ۔ حکمت کیا تھی اس کے اندر؟ یہ غور طلب باتیں ہیں۔ مجالس صرف یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کے جذبات سے انسان کھیل کر چلا جائے اور بڑے بڑے نعرے لگائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ خاموشی کے ساتھ سنو اور سمجھو۔ اگر کوئی چیز ذہنوں میں بیٹھ جائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے تو وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے بڑا جشن ہے، وہ سب سے بڑا جلسہ ہے، وہ سب سے بڑی مجلس ہے، وہ سب سے بڑی مقرری ہے، وہ سب سے بڑا خطاب ہے۔ کیوں؟ علی کے لیے یہ منتخب کیا گیا۔ اے خدا کوئی تجھ سے بھول ہو گئی؟ خدا تو بھولتا ہی نہیں ہے۔ اے خدا تجھے پتہ نہیں تھا یہ بعد میں رسول اللہ بیت المقدس سے منہ پھیر کر بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے اور یہ عالمین کے لیے قبلہ بنے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کسی کا عقیدہ ہے مسلمان کا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا اس وقت؟ اس کے بعد جو اللہ کو خیال آیا۔ نہیں، روز ازل سے خدا کے پروگرام طے شدہ ہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ علی وہ ذات ہے جس کا اللہ نے نام علی رکھا ہے۔ علی کا مطلب کیا ہے؟ بلندی۔ جسے میں بلندی کہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور چیز اس سے بلند ہو، وہ سب بلندیوں سے بڑی بلندی نہ ہو۔ جسے اللہ بلندی کہتا ہے، پھر اس کے نزدیک کبھی پستی آ ہی نہیں سکتی۔
اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے اس کا نام علی رکھا ہے، میں کسی مقام پہ اس کو پست نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ایک مقام آنے والا ہے کہ میں نے اس کو خلق کیا ہے جناب فاطمہ الزہرا کے لیے، اس کا کف بنا کر اسے میں نے خلق کیا ہے بطور کف فاطمہ الزہرا، کیونکہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر اللہ علی کو خلق نہ کرتا تو میری بیٹی کا کوئی کف اور ہمسر اور شوہر نہ بن سکتا۔ یہ فاطمہ الزہرا کا شوہر بنانا تھا، اس لیے اسے خانہ کعبہ میں پیدا کیا۔ اس کے اندر راز کیا تھا؟ کیونکہ راز یہ تھا کہ فاطمہ الزہرا ایک بڑے گھرانے کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ اس کے اندر کوئی شک ہے کہ رسول اللہ سے بڑا کوئی شخص ہے، شخصیت ہے معنوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے؟ اگر کبھی ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تو فاطمہ الزہرا یہ کہہ سکتی تھی کہ اے علی تو ابو طالب کے گھر پیدا ہوا ہے، میں رحمت للعالمین کے گھر پیدا ہوئی ہوں۔ علی کا سر الزہرا کی فضیلت کے سامنے جھک جاتا۔ اللہ نے علی کو کیونکہ علی بنایا تھا، سر بلند بنایا تھا، اس لیے سر بلند رکھنے کے لیے اگر کبھی بی بی ناز کرے بھی صحیح کہ میں وہ ہوں جو رسول اللہ رحمت للعالمین کی گود میں آئی ہوں، اس کے گھر پیدا ہوئی ہوں، تو علی کا سر جھک نہ جائے بلکہ فخر سے بلند کر کے کہے اے فاطمہ اگر تو رحمت للعالمین کے گھر آئی ہے تو میں رب العالمین کے گھر آیا۔ کیا بات ہے قبلہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے قبلہ، کیا یہ فلسفہ ہے۔ خدا جانتا تھا، خدا کو پتا تھا کہ 5 وقت مجھے ماننے والے مسلمان کلمہ گو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن خدا جانے ہمارے خیال کہاں ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہم نے اتنا سوچ لیا ہوتا کہ یہ خانہ کعبہ جس کی طرف میں منہ کر کے سجدہ کرتا ہوں کتنا عظمت والا ہے، جس کے لیے لاکھوں روپے لوگ خرچ کر کے اس کو چومنے کے لیے جاتے ہیں، اس کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو اللہ نے کتنی فضیلت دی ہے، اس کے اندر ولادت کس کی ہوئی ہے؟ علی ابن ابی طالب کی، تو کم از کم 5 مرتبہ 17 رکعت کے اندر 17 بار تو انسان سوچے جس طرف میری پیشانی جھک رہی ہے وہ علی کا زچہ خانہ ہے، علی کی جائے ولادت ہے، جس کی ولادت اتنی پاکیزہ ہے اس کی زندگی کتنی پاکیزہ ہوگی، اس کی شہادت کتنی پاکیزہ ہوگی۔ آیا بھی اللہ کے گھر میں اور گیا بھی اللہ کے گھر سے۔ مسجد کوفہ کی عظمت کوئی کم نہیں ہے۔ مسجد کوفہ کو سمجھو، یہ کوفہ کون سی جگہ ہے؟ کوفہ کہتے کسے ہیں؟ کوفہ کو علی نے منتخب کیوں کیا؟ اللہ نے تو علی کے لیے کعبہ کو منتخب کیا، علی نے کوفہ کو منتخب کیوں کیا؟ بابا میں اس لیے مجلس نہیں پڑھتا کہ کوئی آپ کو ایسی باتیں سنا دوں جو آپ کو بہت پسند ہے اور آپ اس پہ نعرے لگائیں۔ نعرے بے شک نہ لگائیں، کوئی نہ کوئی علمی نکات آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ کوفہ کا مقام کوئی عام مقام نہیں ہے، کوفہ ایک بہت عظمت والی جگہ ہے۔ جب اللہ نے جناب آدم کو مسجود ملائکہ قرار دیا، جہاں پہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا تھا، اس جگہ کا نام کوفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ جہاں پہ طوفان نوح آیا تھا وہ مسجد کوفہ کے اندر ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں سے پانی پھوٹا تھا اور پورے عالم کو اس نے گھیر لیا تھا۔ حضرت نوح کا گھر بھی وہاں تھا۔ یہ کوئی عام سی جگہ نہیں۔ نجف جو ہے وہ کیسے نجف بنا؟ یہ اصل میں نیجف ہے۔ نے کہتے ہیں سمندر کو، جف کہتے ہیں خشک۔ جب حضرت نوح کا بیٹا طوفان نوح کے اندر پہاڑ کے اوپر چڑھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی اس حدیث کے اوپر میں
اپنا بیانیہ ختم کروں گا کہ اہل بیت کو سمجھو اہل بیت کیا ہے. چڑھ گیا پہاڑ کے اوپر کہ مجھے شاید پناہ مل جائے گی، پانی سے بچ جاؤں گا. آواز پروردگار ہے، یہ پہاڑ تیرے اندر اتنی جرت کہ تو اسے میرے قہر سے بچا لے. وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر نیچے بیٹھ گیا، عام زمینوں سے بھی نیچے بیٹھ گیا، اور وہاں پہ جو پانی جمع ہوا وہ ایک سمندر کا نقشہ دے رہا تھا. جب وہ خشک ہوا تو جف کہتے ہیں سوکھے ہوئے کو، خشک کو نیجف یعنی خشک سمندر. یہ علاقہ کوئی معمولی علاقہ نہیں ہے. وادی السلام میں جائے 70,000 کل کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000. 70,000 انبیاء کی مزاریں وادی السلام میں. اور مومنین جب مرتے ہیں تو ان کی روحیں بھی کہاں جاتی ہیں؟ وادی السلام میں جاتی ہیں، جہاں پہ انبیاء کی قبریں موجود ہیں. ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام ہے، دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور اس کے درمیان مولا علی علیہ السلام کا مزار اقدس ہے. اس کوفہ کو منتخب کیا اس لیے کہ یہ انبیاء کا مسکن رہا ہے. تمام انبیاء مسجد صالح اور ان مساجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے. تو کوفہ میں آنے کا فلسفہ معلوم ہو گیا. اب فلسفہ یہ ہے کہ یہ ذہنوں سے سوچنا. ایسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کرنا. حضرت آدم کعبہ میں پیدا ہوئے، نوح نہیں، ابراہیم نہیں، موسیٰ نہیں، عیسیٰ نہیں، ابراہیم، اسماعیل، رسول اللہ. پوری کائنات میں یہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ امیر کائنات کو. پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا پوری کائنات میں امیر المومنین افضل ہے سب سے، حتیٰ کہ رسول اللہ سے بھی. لیکن ہم نے کبھی کہا ہے کہ علی رسول اللہ سے افضل ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ شیعہ بے انصاف ہے، سنی بے انصاف ہے، کہتے کیوں نہیں؟ یار اگر ایک چیز بھئی ایک چیز کا قد بلند ہو ایک کا قد چھوٹا ہو، ہم دونوں کو کہیں یہ برابر ہے، تو یہ زیادتی ہے یا نہیں؟ یا ہم زیادتی کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ وہ راز اگر سمجھ آ گیا تو پھر رسول اللہ کو ماننے کا بھی لطف آئے گا اور اہل بیت کو جاننے کا بھی لطف آئے گا. اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ پہ ہم کیوں نہیں کہتے کہ اس کی شان زیادہ ہے؟ کعبہ میں تو کوئی بھی پیدا نہیں ہو. پھر ولادت کے لحاظ سے تو علی سب سے افضل ہوئے. یہی جملہ سمجھانا چاہتا ہوں. جب اللہ نے کائنات کو خلق کیا تو سب سے پہلے اللہ نے محمد عربی کو خلق کیا. ایسا ہے یا نہیں؟ اور پوری کائنات اسی کے صدقے خلق ہوئی. یہ اہل بیت نبی کہاں سے آ گئے؟ اہل بیت نبی اسی محمد مصطفیٰ کے نور کے ٹکڑے ہیں. کوئی نئی خلقت ان کی نہیں ہوئی. نور ایک خلق ہوا تھا، ابھی ملائکہ، عرش، فرش، لوح محفوظ کچھ بھی نہیں تھا. ایک خالق تھا، ایک مخلوق تھی. اس مخلوق کا نام محمد مصطفیٰ تھا. ایک نور موجود تھا. سب سے پہلے رسول اللہ کے نور کو خلق کیا. اس کے بعد اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی کہے کہ میرا اللہ خالق ہونے کے لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے، میں مخلوق ہونے کے لحاظ سے وحدہ لا شریک. اللہ نے اسی نور کے ٹکڑے کر دیے. ٹکڑے کر کے 5 نور بنا دیے. ایک کا نام محمد، ایک کا نام علی، ایک کا نام فاطمہ، ایک کا نام حسن، ایک کا نام. اب سمجھنا ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، تشیع کیا کہتی ہے. یہی 5 ٹکڑے تھے جن کی وجہ سے پوری کائنات خلق ہوئی. انہی کے انوار سے رسول خدا فرماتے ہیں میرا نور عرش الہی کے نور سے افضل ہے، کیونکہ میں انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں اور عرش میرے نور سے ہے. میرے بھائی کا نور سورج کے نور سے افضل ہے. انسانوں جنوں کے نور سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے من نور اللہ، اور باقی جتنے
کیا نام ہے جنوں ان سے سارے کے سارے علی کے نور سے پیدا ہوئے. میری بیٹی فاطمہ الزہرا زمین و آسمان سے افضل ہے کیونکہ اس کے نور سے زمین و آسمان کو بنایا گیا. میرا بیٹا حسن سورج اور چاند کے نور سے افضل ہے اس کا نور کیونکہ میرا بیٹا من نور اللہ اور سورج اور چاند حسن کے نور سے ہیں. پھر فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کا نور حوران جنت کے نور سے افضل ہے کیونکہ میرا بیٹا من نور اللہ حسن و حسین من نور اللہ اور حوران جنت جو ہے وہ حسین ابن علی کے نور سے خلق ہوئی ہے. اگر ولادت کعبہ میں علی کی ہوئی ہے تو ہم اسے کس کی فضیلت سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ خود رسول اللہ کی فضیلت ہے. ایک ٹکڑا رسول اللہ کا جناب عبداللہ کے گھر آیا, دوسرا ٹکڑا خانہ کعبہ میں آیا جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں, تیسرا ٹکڑا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں آیا, چوتھا اور پانچواں ٹکڑا جو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا کی گود میں آئے. جب یہ ملتے ہیں تو ایک نور بنتا ہے. اگر کسی نے علی کا انکار کیا تو اس نے محمد کا پانچواں حصہ جو ہے اس کا انکار کیا. یہ پانچ ٹکڑے ہیں, حقیقت میں ایک ہی نور ہے. انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. آخری بات کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں. ہم لوگ کیوں شیعہ ہیں, کیوں سنی ہیں, کیوں دیوبند ہیں, کیوں بریلوی ہیں, کیوں اہل حدیث ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی بس میرے ماں باپ جو شیعہ تھے اس لیے شیعہ, میرے ماں باپ سنی تھا اس لیے میں سنی, میرا ماں باپ دیوبند تھا میں اس لیے دیوبند, میرا ماں باپ بریلوی تھے میں اس لیے بریلوی, میرے ماں باپ اہل حدیث تھے میں اس لیے اہل حدیث. یار ماں باپ کی تو نشانیاں بھی ہم نے گرا دی, ان کے بنائے ہوئے مکان ہم نے گرا دی. وہ تو پرانے لوگ تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ بیچارے جھونپڑیوں میں رہنے والے تھے. اب ہم سرکاری افسر بن گئے, اب اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, بابے کی جھونپڑی گراؤ, وہ گرا دی, اس کی ساری نشانیاں مٹا دی. وہ جی نہیں, وہ تو ٹھیک نہیں ہے بھائی, اب معاشرہ آگے چل چکا ہے, اتنا ترقی یافتہ دور, اس میں انسان غور و فکر بھی نہ کرے. میں بارہا یہ جملہ دہرایا کرتا ہوں علامہ ابراہیم امینی کا, وہ کہتے ہیں صاحب الغدیر جو ہے وہ کہتے ہیں میں 2 دفعہ شیعہ ہوا ہوں. ایک اس لیے کہ میری ولادت شیعوں کے گھر ہوئی تھی, اس لیے میں 1 دفعہ شیعہ ہو گیا پدیشی طور پر. دوسرا جب میں جوان ہوا, سمجھدار ہوا, راشد و بالغ ہوا, میں نے سوچا میں شیعہ کیوں ہوں اور مذہب کیوں نہیں اپنا لیتا. بھئی اور مذاہب بھی تو ہیں, غور و فکر کر رہے اسی جملے کے اوپر. بھئی ہو سکتا ہے میرے ماں باپ نے غلطی کی ہو, مجھے شیعہ بنا دی, میں شیعہ چھوڑ کر میں تو کوئی اور مذہب اپنا لوں گا. اور اہل بیت کسی کو پکڑتے نہیں ہیں کہ تو ضروری شیعہ بن, سوچ کر بنو شیعہ سمجھداری کے ساتھ. وہ کہتا ہے میں نے سوچنا شروع کیا, اتنے جو مذاہب ہیں شیعہ مذہب کی حیثیت کیا ہے, اس کے اوپر میں کیوں چلتا ہوں. وہ کہتا ہے جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا شیعہ مانتے ہی اسی کو ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہو. لوگ لوگوں کے بنائے ہوئے کو مانتے ہیں. امامت و خلافت اس نے کہا ولایت اللہ کی طرف سے ہے. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى, ساری کی ساری ہدایت ہم نے اپنے ذمے رکھی ہے. کبھی کسی نبی نے نبی بنایا ہے, کبھی کسی نبی نے اپنا جانشین بنایا ہے, کسی نبی نے خلیفہ بنایا ہے. خلیفے تو تھے انبیاء کے, حضرت ہارون خلیفہ تھے حضرت موسیٰ کے, حضرت داؤد بھی خلیفہ تھے, حضرت آدم بھی خلیفہ تھے. خلیفے تو تھے, لیکن وہ کس نے بنائے؟ جس نے وہ خلیفے بنائے اسی نے علی کو خلیفہ بلا فصل بنایا. ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ رسول اللہ نے خون غدیر پہ اسے خلیفہ بنایا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ بھی اپنا خلیفہ نہیں بنا سکتے. کون کہہ رہا ہے؟ علامہ ابراہیم امینی. اور حقیقت یہی ہے, خداوند کریم نے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ کوئی اپنے لیے ہادی چنے. اگر ہادی چن سکتے ہوتے تو آج ہم کتنے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں. ایک آدھ خلیفۃ المسلمین تو ہم بھی بنا لیتے. آج
آج ہم بنا سکتے تھے؟ کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا ہم صحیح کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا ہم رسول اللہ کو صحیح نہیں مانتے؟ علامہ ابراہیم امینی کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ شیعہ جو ہے وہ نہ کسی کی ملامت سے ڈرتا ہے نہ کسی کے روب میں آتا ہے، وہ صرف اسی کو مانتا ہے جسے اللہ نے بنایا ہے۔ خم غدیر پہ علی کو رسول اللہ نے بنایا نہیں، بنایا اللہ نے ہے، بتایا رسول اللہ نے ہے۔ ایک جملہ آخری کہہ دوں، اے شیعو، تیرا مان لینا علی کو کافی نہیں کہ میں علی کو مانتا ہوں، علی کو تو دشمن بھی مانتا تھا۔ کمال تب ہوگا جب علی تجھے مان لے گا کہ تو میرا شیعہ ہے، تو میرا ماننے والا ہے۔ وہ کب بنے گا؟ علی اپنے آپ کو منوانے ہی نہیں آئے۔ تشیع کا یہ نظریہ ہے، اہل بیت اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں آئے، رسول اللہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں آئے، 1,24,000 پیغمبر اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے، بلکہ وہ تو تمہیں اللہ تک پہنچانے کے لیے آئے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ وہ ہدایت، منبع ہدایت ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں تو سارا دن روٹی 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 کہتا رہے، روٹی تیرے سامنے رکھ دی جائے، تیری بھوک اتر جائے گی؟ نہیں۔ سارا دن پانی 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 کہتا رہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر غوطے لگانا شروع کر دے، تیری پیاس اتر جائے گی؟ نہیں۔ جب تک پانی تیرے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا اس وقت تک تیری پیاس نہیں اترے گی۔ کھانا جب تک تیرے اندر نہیں جائے گا اس وقت تیری بھوک نہیں اترے گی۔ تو ایک میڈیکل بنا کے دوائیوں کا اپنے گھر میں رکھ لے، اس کو جب تک حلقوم سے نیچے نہیں گزارے گا شفا نہیں ملے گی۔ قرآن بھی شفا ہے اور محمد و آل محمد بھی شفا ہے۔ جب تک تو علی علی کرتا رہے، حسین حسین کرتا رہے، جب تک تو حسین کو اپنے جسم کے اندر نہیں اتارے گا، یعنی ان کے نقش قدم کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اس وقت تک تیری روح کی پیاس نہیں بجھے گی، اس وقت تک تو اہل بیت کا شیعہ نہیں بن سکتا۔ شیعہ کا مطلب ہے فوٹو سٹیٹ۔ فوٹو سٹیٹ آپ نے کبھی کروائی ہے؟ آپ جب فوٹو سٹیٹ کرواتے ہیں تو رنگین فوٹو کا رنگین چیز لے کر جاتے ہیں، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ایک رنگین فوٹو کاپی آتی ہے، ایک بلیک اینڈ وائٹ۔ جو رنگین فوٹو کاپی ہوتی ہے وہ بالکل قریب ہوتی ہے اس کے۔ شیعہ کا مطلب فوٹو سٹیٹ ہے۔ اگر تم سلیمان و کمبر و ابا ذر کی طرح بن گئے تو پھر تم رنگین فوٹو کاپی ہو اہل بیت کی۔ اگر رنگین نہیں بن سکتے ہو تو کم از کم بلیک اینڈ وائٹ فوٹو کاپی تو اہل بیت کی بنو۔ ان کی طرح وضو کرو، ان کی طرح بارگاہ الہی میں رو، ان کی طرح قرآن کی تلاوت کرو، ان کی طرح عبادت کرو، ان سے سیکھو کہ خدا کو ماننا کیسے ہے۔ اگر یہ جان گئے تو علی تمہیں مان لے گا۔ تیرا مان لینا کافی نہیں، تجھے علی مان لے تو یہ کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔